الرحیم۔ ہماری دوسری نظم ہے نعت۔ نعت کے شاعر حفیظ طائب ہیں جو کہ 1931 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں فوت ہوئے۔ احمد نگر میں پیدا ہوئے تھے۔ نعت گو شاعر ہیں۔ زمیندار کالج گجرات سے تعلیم حاصل کی۔ پہلے بجلی کے محکمے میں بھی بھرتی ہوئے، بعد میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور صلو علیہ وآلہ ان کا نعتیہ مجموعہ ہے جن پر انہیں آدم جی ایوارڈ دیا گیا۔ حفیظ طائب کا یہ مختصراً تعارف تھا۔ اب ہم نعت کے اشعار شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے اس کا: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال یعنی اچھی خصلتوں والے، اچھی عادات والے۔ خوش خیال اچھی فکر رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے۔ خوش خبر اچھی خبر دینے والے، خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔ خوش نیاد اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ خوش نہاد بہت ہنس مکھ خوش نظر، اچھی نگاہ رکھنے والے، خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔ مطلع میں یعنی کہ نظم کے پہلے شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اچھی عادات کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ جو نبوت کے عہدے پر فائز، اس مقام اور مرتبے پر فائز ہونے سے قبل ہی اہل مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، کبھی کسی کا خون اپنے ہاتھ سے نہیں بہا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصال ایسی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نعوذ باللہ جادوگر کہنے پر مجبور تھے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، جو آپ کی باتیں سنتا ہے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اچھی سوچ رکھنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل ترین انسان ہیں کہ جن کی عادات اعلیٰ ہیں، جن کے خیالات اعلیٰ ہیں، جن کی سوچ اعلیٰ اور فکر اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنانے والے مبشر تھے۔ آپ نے دوزخ سے ڈرانے سے زیادہ جنت کی بشارت دی، لوگوں کو حوض کوثر کی خوشخبری سنائی، لوگوں کو نیک اعمال پر ایک جزائے خیر کی اور ایک اعلیٰ قسم کے انعام کی نوید سنائی۔ خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے۔ خوش نیاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کرب کے انتہائی معزز قبیلے سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی جو ہے کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں کی، بلکہ انتہائی ہنس مکھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور پر ہمیشہ تبسم کی لہریں رہتی۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے ایک دفعہ سوئی گر گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے، آپ کی مسکراہٹ سے اس قدر روشنی ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے گری ہوئی سوئی ڈھونڈ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اچھی نگاہ رکھنے والے، دوسرے میں نیکی ڈھونڈنے والے، دوسرے میں خیر ڈھونڈنے والے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں خیر ڈھونڈنے والے تھے۔ جب آپ پہلے طائف میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے آپ کے پیچھے چند آوارہ لڑکے لگا دیے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رحمت باری جو ہے اس کا ہار اور جبار بھی ہے، تو اس نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اہل طائف کو کچل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یا باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت نصیب کر، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے ہوں جو صراط مستقیم پر چلیں، تو ان کے لیے سیدھے راستے کی ہدایت، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ جو راستے میں کانٹے بچھانے والوں پر، کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں پر
غلاظت پھینکنے والوں پر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب پر نور سے ہمیشہ دعائیں نکلتی، پھول برستے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے۔ بقول شاعر، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے شمار اشعار جو ہیں وہ سنائے ہیں، جیسا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ دوسرا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ دل نوازو، دل پذیرو، دل نشیو، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر۔ اب اس میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ دل نواز ہوتا ہے دل کو نوازنے والا، تسلی دینے والا۔ دل پذیر ہوتا ہے دل کا پسندیدہ۔ دل نشیں ہوتا ہے دل میں بیٹھنے والا، دل میں گھر کر لینے والا۔ دل کشا ہوتا ہے دل کو خوش کرنے والا، کشادہ سے بھی یہ نکلا ہے۔ چارہ ساز ہوتا ہے کام کرنے والا، کام بنانے والا، بگڑی بنا دینے والا۔ چارہ کار کا بھی یہی مطلب ہے۔ چارہ گر بھی ہوتا ہے دکھوں کی مسیحائی کرنے والا، اور خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کو تسلی دینے والے، دل کو نوازنے والے، دل میں گھر کر لینے والے، سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور یہ رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جانور کو بھی دیکھتے تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے گھر سے کے پاس سے ہوا، تو وہاں پر انہوں نے ایک اونٹ دیکھا جو کہ بھوک سے بلبلا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ کیا اس بے زبان جانور کے معاملے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ہوا تھا کہ جب کبھی شہد اتاریں تو شہد کی مکھیوں کے لیے چھوڑ کر اتارا کریں۔ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ کچھ چھوٹے پرندے کے چھوٹے بچوں کو گھونسلے سے نکال کر لے آئے، اور ان کی ماں جو ہے وہ ان کے سر پر چکرا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً ان بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اس قدر عمدہ تھے کہ ہر کوئی آپ کی غلامی میں آنے کی خواہش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ نوع انسانیت کی بھلائی کے لیے کوشش کی، انہیں بھٹکے ہوئے راستے سے بچانے کی کوشش کی، ان کی بگڑی بنانے کی کوشش کی، ہمیشہ ان کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کی، انسانوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالا، انہیں ایک دین اسلام کی روشن راہ پر ڈالا، صراط مستقیم پر ڈالا، انہیں دوزخ اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی صحیح کی، اور ہمیشہ اس کوشش میں جو ہے وہ لگے رہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دل نشیں، دل میں گھر کر لینے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی دشمن بھی ملتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معترف ہو جاتا، چاہے پھر وہ عرب کی جلستی ہوئی ریت پر لٹائے ہوئے حضرت بلال حبشی کیوں نہ ہوں، جن کو جب سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تب بھی وہ احد احد پکارتے رہتے، اور چاہے وہ بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو جو اس ڈر سے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ کہیں وہ محمد جیسے جادوگر کے جادو کا شکار نہ ہو جائے، اور آخر میں وہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ اگر آپ محمد ہیں تو میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس قدر دل پذیر اور دل نشیں تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے معترف تھے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک محبت، مہربانی اور رواداری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر صداقت اور سچائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف و کرم، عنایت اور مہربانی تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے۔ بقول مولانا ظفر علی خان کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفت و شفقت اور خلوص و پاکیزگی کا وہ مجسمہ تھے کہ جس کا کوئی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپے لطف و کرم، عنایت اور عطا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب کے لیے سراپے محبت و رحمت تھے۔ قیدی بھی اگر کراہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نہ پاتے۔ یتیم بچوں کو دیکھتے تو انہیں کہتے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں ہوں؟ یہ محبت اور یہ مروت، یہ رواداری اور یہ لطف و عنایت یہ تھا جو ہر شخص کو مجبور کر دیتا کہ وہ آپ کی طرف بے ساختہ کھنچا چلا آتا۔ اور صدق و صفا کا یہ عالم تھا، سچائی کا یہ معیار تھا کہ دشمن جو تھے وہ بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان نے بھرے دربار میں کہا کہ اگرچہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے مگر ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل قریش کو بلا کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس بہت بڑی پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہم بالکل مان لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر جان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول اور بندہ ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر لطف و عنایت اور مہربانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ خاص نعمت اور عطا تھے جس نے اہل عرب کی جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا اور تمام دنیا کو دین اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان تھے۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق، صاحب شکل القمر، خیر البشر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ بے شک خلق کہتے ہیں ذات کو، لطف عظیم کہتے ہیں بہت اچھی جو ہے وہ عظیم قسم کی عادتیں ہیں، اور صاحب لطف عمیم سے مراد ہے عام مہربانی، عام لطف اور عام کرم۔ شکل القمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور صاحب حق کہتے ہیں حق اور سچ کے مالک کو۔ خیر البشر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ صاحب خلق عظیم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جواب ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کانا خلق القرآن، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عین قرآن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ ہیں کہ جن کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لطف، کرم اور مہربانی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی شفقت اور رحمت تام تھی اور کوئی زیرو سے محروم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزوں سے نوازا، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ شب معراج ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادی وجود کے ساتھ بیت المقدس کے تمام انبیاء کرام کی امامت کی اور بعد ازاں براق کے ذریعے آپ 7 آسمانوں کی سیر کی اور جو جنت اور دوزخ کا معائنہ کیا، باری تعالیٰ سے ملاقات کی، عرش معلیٰ پر تشریف لے کے 7 آسمانوں کی سیر کی اور بعد ازاں جب واپس لوٹے تو زمانے پر وقت کی ساتیں روک دی گئیں۔ جب آپ واپس لوٹے تو بھی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کا بستر مبارک گرم تھا۔ تو آپ وہ صاحب حق، وہ سچائی کے مالک ہیں کہ جن کے لیے یہ معجزات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کفار نے کہا کہ چونکہ ان کا یہ ایمان تھا کہ چاند ستاروں پر جادو نہیں چل سکتا اور ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تعلیمات کے زور پر نہیں بلکہ جادو کے زور پر لوگوں کو اپنا کر رہے ہیں، تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ دیکھ کر کافر جو ہے وہ حیران رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، عظیم اخلاق، عام مہربانی، کرم اور عطا، سچائی اور معجزات کا مجموعہ تھی۔ 5واں شعر دیکھیں،
کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر کہتے ہیں زمانے کی جنگ کو، وجہ ظفر کہتے ہیں کامیابی کی وجہ، وجہ سکون کہتے ہیں سکون قرار کی وجہ، عرصۂ محشر کہتے ہیں قیامت کے زمانے کو، وجہ درگزر کہتے ہیں وہ درگزر کی وجہ۔ خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جو دونوں جہانوں میں ہمارے لیے بخشش اور رہنمائی، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اس جاہل ترین قوم میں مبعوث فرمائے گئے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جنگیں شروع ہوتی ہیں وہ 40 سال تک لڑی جاتی ہیں، انگنت بے شمار لوگ اس میں مرتے، عورتیں بیوہ ہوتی، بچے یتیم ہو جاتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جھگڑے شروع ہوتے وہ بڑی بڑی کئی نسلوں تک چلتے تھے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ بے شک ہم لوگ جاہل تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، ہم شتربان تھے، ہم وہ لوگ تھے جو ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ توہمات میں گری ہوئی وہ بدقسمت قوم تھے کہ جس میں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، لیکن اسلام نے ہمیں معزز کر دیا۔ اسلام ہمارے لیے کامیابی اور فلاح کا وہ راستہ بنا کہ جس پر چل کر ہم نے جدید اسلامی تہذیب اور معاشرے کی بنیاد رکھنے ہم جا رہے ہیں، جس نے ہمیں علم دیا، نور دیا، روشنی دی، جہالت کی تاریکی سے نکال کر ہمارے سینوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ تو شاعر کا بھی یہی کہنا ہے کہ زمانے کے اس میدان جنگ میں انسانوں کے لیے کامیابی کی وجہ اور سکون کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کار، آپ کی قولی اور فعلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور آپ کی تعلیمات ہیں، اور یہی تمام چیزیں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے عفو درگزر اور بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ اگلے دونوں اشعار کا چونکہ مرکزی خیال ایک ہی ہے، اس لیے ہم اس کو قطع کی شکل میں پڑھیں گے۔ رونما کب ہو کر آئے زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب آلات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اس میں شاعر رونما کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، زیست زندگی کو کہتے ہیں، راہ زیست کہتے ہیں زندگی کے راستے کو، ملت بیضا کہتے ہیں روشن امت کو، اوج کمال کہتے ہیں عروج کمال، شب حالات کی تاریکی بدقسمتی۔ اس حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ شاعر اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کے لیے نجات کا طلبگار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ مسلمان وہ قوم تھے جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں پر توہمات تھی، جہاں پر مختلف قسم کی غلط رسمیں تھیں، رواج تھے، جہاں پر انسانیت سے سختی اور بلکتی رہتی تھی، اور جہاں پر ذات پات میں گھری ہوئی انسانیت تھی، وہاں پر آخرکار اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام نے ان کو زمانے میں معزز کر دیا، جدید تہذیب و تمدن کا بانی بنا دیا، علم کا وہ روشن مینارہ بنا دیا کہ جس کی طرف ساری دنیا حسرت سے دیکھنے لگی، تمام دنیا پر اوج کمال عروج ان کو نصیب کیا، زمانے میں وہ ترقی دی کہ تمام دنیا نے ترقی کے معنی مسلمانوں سے سیکھے۔ لیکن پھر یہ ساری تعلیمات جو غیروں نے تو اپنا لی، لیکن مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر مسلمان آہستہ آہستہ عروج سے زوال کی طرف جانے لگے، اور آج مسلمان اس غلامی کی کشمکش میں ہیں، اس ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ زمانے میں وہ جو ان کی معتبری تھی، وہ جو ان کی عزت تھی، توقیر تھی، وہ سب کے سب چھن گئی، وہ جو علم اور روشنی تھی وہ ساری اندھیروں میں بدل گئی۔ تو شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دستے سوال دراز کیے کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ، ہماری زندگی کے راستے پر یہ جو تاریک رات ہے، اس کا اندھیرا کب ختم ہوگا، کس وقت ہمیں منزل کا چاند نظر آئے گا،
یہ اندھیروں کا سفر، یہ تاریکی جس میں در بدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی امت مسلمہ ہے، یا رسول اللہ یہ اندھیرے کب ختم ہوں گے؟ ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں کو خلفائے راشدین کا وہ دور کیسے ملے گا کہ جس میں زمانہ ان کی کن تلواروں سے ڈرتا تھا، جس میں عمر فاروق وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر جانور بھی راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، جن کے عدل اور انصاف کا وہ چرچا تھا کہ ان کا اپنا بیٹا بھی سوال کی زد میں آتا تھا اور وہ خود بھی سوال کا جواب دینے کے پابند تھے۔ آج ایسا ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی خلیفہ نہیں ہے، حاکم ہے۔ آج کوئی خادم نہیں ہے، سب بادشاہ ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ اندھیروں کا یہ سفر کہ جس نے ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں کو زوال کی طرف دھکیل دیا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ یہ روشن امت جو کہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، اس کو ایک بار پھر عروج اور کمال کیسے ملے گا؟ یہ جو تاریک رات ہے جس میں در بدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی یہ روشن امت ہے، یا اللہ یہ جو اندھیرے ہیں یہ کب چھٹیں گے؟ کس وقت وہ سحر اور روشنی نظر آئے گی؟ خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان مسلمانوں کو اس کا اذن دیجیے، اس کی خوشخبری سنائیے۔ مقطع میں شاعر کا کہنا ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ بقول شاعر کے بادشاہ بھی جو چاہے تو حضوری نہیں ملتی، جب تک نہ ہو منظوری سلطان مدینہ۔ مقطع میں شاعر اپنی حسرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی مجبوری اور بے بسی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو دیکھنے کی چاہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق اور وابستگی ہے، محبت کا وہ عالم ہے کہ دن رات تڑپتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے در پر کیسے پہنچیں کہ بے نوا ہیں، کوئی آسرا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بے بالوں پر ہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اڑنے کی طاقت نہیں ہے، پرواز کی سکت نہیں ہے۔ ایک نظر طائب کے یہ جو توبہ کیا ہوا ہے، اس کے زار زار حال پر، اس کے روتے ہوئے تباہ و برباد حال پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نظر ڈال دیجیے۔ آپ کا اگر اذن ہوگا تو وسائل خود بخود میسر آئیں گے، اسباب خود بخود بن جائیں گے، کیونکہ جن کو آپ حاضری کے لیے بلا لیتے ہیں ان کا پہنچنا پھر طے ہے۔ تو یا رسول اللہ کسی طرح در پہ پہنچنے کی کا اذن دیجیے، حکم دیجیے۔ آخر کس طرح در پر پہنچیں کہ بے نوا ہیں، مجبور اور بے بس ہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، لیکن اس تباہ و برباد حال پر نگاہ کیجیے۔ اے خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔